بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی کتاب، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں، اس زمانے کے اندر باطل اور باطل قوتیں اور کفار اور کافر ممالک اور جرت کے ساتھ قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں، اور مسلمان کے اسلامی شاعر کی بار بار بے ادبی کرنا اور گستاخیاں کرنا، اس کی جرت تبھی ہوتی ہے کہ جب مسلمان اپنی غیرت اور اپنے مقام کو اور اپنے دین اسلام کو بھول جائیں اور وہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ پھر ہم پہ اجتماعی عذاب اسی لیے آ رہے ہیں، ہم پہ بے برکتی کی فضا اسی لیے کہ ہم نے ان تمام چیزوں پہ غیرت دکھانا ہی چھوڑ دی۔ آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ ان معاملات میں اپنی غیرت کی انتہا پہ نظر آتے تھے۔ جب بات حضور کی شان کی آئے، حضور کی ناموس کی آئے، تو صحابہ نے گردنیں سر پہ رہنے ہی نہ دی۔ اور آج کے دور کے اندر ہمیں چاہیے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا قرآن، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو جلایا گیا، یہ انتہائی میں کہتا ہوں مجرمانہ حرکت ہے اور بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑا کفر ہے، اور جس نے بھی کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، نہیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کو ٹھکانے لگا دے گا انشاءاللہ، اور جس طرح لگاتے رہیں۔ اور یاد رکھیں، اس کاموں سے یاد رکھیں پوری دنیا کا امن خراب ہوگا۔ یاد رکھیں، جب ایکشن نہیں ہوگا تو کوئی کیوں ریئیکشن کرے گا؟ اگر کوئی حضور کی ناموس کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، حضور کی ختم نبوت کے خلاف بات نہ کرے یا قرآن کی توہین نہ کرے، تو مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کیوں بلا وجہ باہر نکل کے احتجاج کریں گے یا کوئی ایکشن پہ ریئیکشن کرے؟ کوئی بات ہوتی ہے تبھی مسلمانوں کی غیرت جاگتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اور یہ جو وقفے سے چھیڑ ہے، یہ چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں سوئے ہوئے شیروں کو جگا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو اس کے نتائج آئیں گے، اس نتائج کا سامنا پوری دنیا کو کرنا پڑے گا، اور پوری دنیا کے کفر کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ہم اسلام اور یہی اللہ کا کلام ہمیں شہادت کی موت محبوب بتاتا ہے، اور شہید کا زندہ ہونا یہی قرآن بتا رہا ہے۔ تو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان پھر کسی طرح کے نتیجے نہیں دیکھتا۔ جب وہ جانیں دینے پر آئے گا تو اپنی جانیں قربان کر دے گا، اور حضور کی ناموس کی خاطر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے قرآن کلام مجید کی خاطر وہ اپنی جان قربان کر دے گا۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر فی الفور ایکشن لیا جائے، اور پورے جرت مندانہ طریقے سے ایکشن لیا جائے، اور بالکل کسی درجے پہ بھی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جس بندے نے یہ حرکت کی ہے اس کو سزائے موت ہو، اس کا سر قلم ہو، جو بھی سزا ہو پوری دنیا کے سامنے اس کو سر قلم کیا جائے، اور نہیں تو پھر مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق دیے، وہ اپنے بھرپور انداز سے اور اپنے جرت مندانہ انداز سے اس چیز کو ریکارڈ کرائے اور احتجاج کرے اور اپنی آوازوں کو بلند کرے کہ اس 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، نہیں تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں، آخری درجہ دل پہ برا مانیں۔ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ، اس سے نیچے کوئی درجہ۔ اور ہماری یہ کنڈیشن ہو گئی کہ ہم دل پہ بھی برا نہیں مان رہے۔ کسی کو پتہ چلتا ہے قرآن کی توہین ہوئی تو خاموش، اچھا ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں ہمارے آنکھیں نم ہونی چاہیے، ہمارے دل پھٹ جانے چاہیے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو اللہ نے عزت دی ہے تو اس قرآن کی برکت سے دی ہے، اور اگر کسی قوم کو ذلیل کیا، اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل کیا۔ جس نے اس کو تھام کے رکھا، رب نے اس کو بلندی عطا فرمائی، اور جس نے اس قرآن کو چھوڑا اور اس کو اللہ نے ذلیل کیا۔ تو قرآن سے چھوڑنے کی مراد کہ آج ہم خود بھی قرآن پاک سے دور ہیں، اور سامنے ہماری نگاہوں کے کافر قرآن کی گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، اور نہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، نہ ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں اس کا، اور نہ ہم بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، ہمارے اندر بے برکتیاں کیوں ہیں، یہ دنیا کا امن خراب کیوں ہے۔ یہ امن خراب ہوگا جب اللہ کے قرآن کو چھیڑیں گے، اللہ کے کلام کو چھیڑیں گے، تو یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا، یہ جہان اللہ کا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں پورے جہان کو تباہ و برباد کر دے، لیکن نہیں، وہ ہماری غیرتوں کا امتحان لے رہا ہے۔ وہ اس چیز کا امتحان لے رہے ہیں کہ اگر آج ہم دنیا میں قرآن کی خاطر نکلتے ہیں، آج ہم دنیا میں قرآن کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں،
تو اس کا بدلہ انشاءاللہ ہمیں قبر میں بھی اللہ دے گا، حشر میں بھی دے گا، اور سرخرو ہو کے جائیں گے آگے۔ یاد رکھنا، اسی قرآن کی خاطر صحابہ شہید ہوئے۔ یہی 18 ذی الحج تھی جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہی 18 ذی الحج، تو جن کی نسبت قرآن سے تھی، اور جو قرآن کے عاشق تھے، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کا خون قرآن کے اوپر گرا، اتنا قرآن کو تھاما، اور جنہوں نے قرآن کو تھاما اور اس کو سینے سے لگایا، اور اپنے ساری دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ میری گزارش ہے حکمرانوں سے اور دنیا کے کافروں سے، میری گزارش ہے، یاد رکھنا، یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا، اس کو زیادہ ہلکا نہیں لینا کہ کبھی کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کبھی آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اندر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور کبھی قرآن کی توہین کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ مسلمان۔ ایک وقت آئے گا، آپ دیکھنا کہ تمہارے پیروں میں زنجیریں بندھی ہوں گی، تم اس حالت پہ پہنچ جاؤ گے کہ تم ان چیزوں پہ چیخ چیخ کرو گے ہم نے غلطیاں کیوں کی ہیں۔ کہ مسلمانوں کو مت بیدار کرو۔ ہم نے تمہیں نہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ، زبردستی کلمہ پڑھو، لیکن جب بھی اسلام کے شاعر کو چھیڑو گے اور ان مقدسات کو کہ جس کی ہمارے یہاں اسلام میں اہمیت ہے، اور وہ بھی وہ ہستی جن کے صدقے ساری کائنات کو بنایا، کبھی اس ذات کی توہین، کبھی اس ذات پہ نازل ہونے والے قرآن کی توہین، تو یاد رکھنا پھر یہ پوری دنیا کا امن خراب ہوگا، پھر یہ پوری دنیا کا امن خراب ہوگا۔ پھر مسلمان جب بدلہ لینے انشاءاللہ سوڈان پہنچے گا، اور جب اس کا سر قلم کرے گا، جب اس کو ٹارگٹ کرے گا، پھر تم افسوس نہیں کرنا، اور یہ انشاءاللہ ہوگا، یہ آپ دیکھنا، یاد رکھنا۔ اور میری گزارش ہے کہ ہمارے حکمران تمام اسلامی ممالک کے اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں، اور بھرپور طریقے سے اس کے اوپر آواز اٹھائے، اور انشاءاللہ اس پہ آواز اٹھانا، ایکشن لینا، ہمیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اور جس پلیٹ فارم میں جو لوگ ورک کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ بٹھایا، جو مقام منصب دیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے قرآن کی عظمت پہ، قرآن کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائے انشاءاللہ۔ اور جو جماعتیں اور جو تحریکیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بھرپور انداز سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور اس انداز سے اب انشاءاللہ ہم ایکشن پہ ریئیکشن کریں گے کہ آج کے بعد دنیا کے کسی کافر کو یہ جرت نہیں ہوگی جو قرآن پاک کی بے ادبی یا گستاخی کرے، یا حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرے۔ یہ انشاءاللہ مسلمان اب اس دفعہ اس چیز کو بالکل اگلی بار برداشت نہیں کریں گے۔ جو ہو چکا ہے ہمیں اس کے نتائج چاہیے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو اس پہ آواز اٹھا رہا ہے، اور جو اس کے اوپر تحریکیں چلا رہے ہیں، اور جس نے کہتے ہیں نا کہ اتنا بھی کہ جیسے چونچ کے اوپر ایک پرندے نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ پانی کیوں ڈالا، کہ تمہارے پانی ڈالنے سے تو آگ نے نہیں بجھنا، تو اس نے کہا کہ میں کل رب کے سامنے کہوں گی کہ اللہ میں نے تیرے خلیل کی مدد کے لیے اتنا کیا کہ ایک اپنی چونچ میں جا کے پانی ڈال دیا۔ ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ہم بھی اپنا حصہ ملا رہے ہیں، یاد رکھنا۔ لیکن مسلمانوں اٹھ پڑو، آپ کے واٹس ایپ اسٹیٹس میں، آپ کے فیس بک میں، آپ کے انسٹاگرام میں، آپ کے ٹویٹرز میں، ہر طرف حضور کی عزت و ناموس کی بات ہو، اور قرآن کی عظمت اتنی بیان کرو، اور ہر طرف قرآن کی فضا عام کر دو۔ اور تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نیت کر لو کہ اس موقع پہ کفار نے گستاخی کی ہے، ہم سارے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، ساری دنیا میں نیت کر لو، اللہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سب قرآن پڑھنے کی بھی نیت کریں، اور ترجمے کے ساتھ ہم قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ علماء سے، اس کی بھی نیت کریں۔ اور یاد رکھیں، آپ قرآن دیکھیں اللہ اس میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ان کو قرآن سے تکلیف اس لیے ہے کہ یہی قرآن ہے جو بار بار ابھار رہا ہے غیرت کی طرف، بار بار جہاد کی طرف ابھار رہا ہے، جہاں ہر جگہ حضور کی ختم نبوت کی بات ہے، جہاں اسلامی قوانین اور اسلامی نظام کی بات ہے، تو ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو قرآن سے بھی تو تکلیف ہے، قرآن کے اندر موجود قوانین سے بھی تکلیف ہے۔ یہ اپنے درد، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اور انشاءاللہ ساری دنیا میں ایک وقت آئے گا اسلام غالب آئے گا، اور قرآن کا نظام غالب آئے گا، اور یہ وقت ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے بچائے، اور اللہ تمام مسلمانوں کو اس مقام، اس منصب تک پہنچائے جو اللہ تعالیٰ نے انتہا رکھی ایمان کی، اور ہمارے اندر سے اللہ بزدلی کو، خوف کو ختم کرے، صرف اپنی ذات کا خوف پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور قرآن پاک کی حقیقی محبت اور عملی زندگی میں قرآن کو لانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔